نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں 12 مہینے ہیں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے۔ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ سیدھا دین ہے، تو ان مہینوں میں اپنی جان پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں سے ہر حال میں لڑو جیسا وہ تم سے ہر وقت لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا، یہ بیان کیا گیا کہ بکثرت احکام میں شرعی کی بنا جو ہے وہ قمری مہینوں پر ہے، اور جن کا حساب چاند سے ہوتا ہے، جیسے روزوں کا حساب چاند سے، عدت کا حساب چاند سے، اسی طرح حج چاند کے حساب سے۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا قرآن یا وہ حکم جو اس نے اپنے بندوں پر لازم کیا۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے 3 جو ہیں وہ متصل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک جدا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے۔ عرب لوگ زمانہ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور اس میں قتال یعنی جنگ کرنے کو حرام جانتے تھے۔ ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لیے کرتے تھے کہ لوگ رجب میں عمرہ کرتے تھے، اور 3 مہینے جو بقیہ ہیں تو یہ مہینے حج کے لیے تھے، اور اسی میں حج کرنے اور حج سے واپسی کے مہینے تھے، اس لیے یہ محترم اور تعظیم والے مہینے تھے۔ اور اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سیدھا دین ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں یہ علماء نے لکھا کہ سال میں 12 مہینوں کا ہونا یہ سیدھا اور صحیح اللہ کی طرف سے حساب ہے، اور دوسری تفسیر یہ فرمائی کہ 4 مہینوں کا حرمت والا ہونا یہی وہ سیدھا دین ہے کہ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دین تھا، اور اہل عرب ان دونوں سے اس حکم کے وارث ہوئے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ مشرکوں سے ہر حال میں لڑو۔ یہاں پر علماء فرماتے ہیں کہ مشرکین سے متحد ہو کر جنگ کرو جس طرح وہ متحد ہو کر تم سے جنگ کرتے ہیں۔ معنی یہ ہے کہ مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو، اور ان کے خلاف جنگ میں بزدلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ اور نہ کرو، اور نہ ہی پسپائی اختیار کرو۔ اور فرمایا کہ اے اللہ عز و جل کے بندو، اپنے دشمن مشرکین کے خلاف جنگ کرنے میں ہمیشہ متحد اور متفق ہو جاؤ۔ اور بیشتر مفسرین اس آیت میں حرمت والے مہینوں میں فرماتے ہیں کہ کفار سے جنگ کی جو ممانعت تھی وہ اب منسوخ ہو گئی، یعنی یہ جو 4 مہینوں میں پہلے جنگ نہیں ہوتی تھی، فرمایا کہ اب چاہے حرمت والے مہینے ہوں یا حرمت والے مہینے نہ ہوں، ان کے علاوہ مہینے ہوں، فرمایا کہ ہر مہینے میں مشرکین سے جنگ کی جائے گی۔ اس آیت سے اب علماء نے ایک خلاصہ پیش کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس آیت میں مسلمانوں کو کافروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اور ان میں ایک دوسرے سے مدد کرنے اور تعاون کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرماتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کا جب تک اتحاد اور اتفاق رہا، مسلمان عروج پر رہے اور ان کے سبب اور عروج کا ان کا سبب بنا رہا، اور اسی طرح ان کی بہت بڑی قوت تھی، اور اسی اتحاد کی یہ برکت تھی کہ مسلمان جب بھی قلیل تعداد میں ہوتے تھے اور کافر جو کثیر تعداد میں ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ مسلمان ایک تھے، یہ ایک
ہونے کی برکت سے، ایک اتفاق اور ایک اتحاد کی ہونے کی وجہ سے فرمایا کہ مسلمان ہر طرف اپنی فتح کے جھنڈے لہراتے رہے۔ آپ روم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ایران کو دیکھ لیجئے کہ وہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، لیکن مسلمانوں نے انہیں اپنے قدموں کے تلے رون کر رکھ دیا تھا، کیونکہ مسلمان ایک تھے۔ اسی طرح مصر دیکھ رہے ہیں، عراق، اسپین اور افریقی ممالک میں مسلمانوں نے اسلام کا پرچم بلند کیا۔ الغرض کفار کے پاس اپنے اتحاد، عددی برتری اور جنگی ساز و سامان کی فراوانی کے باوجود بھی کبھی بھی وہ مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے، اور یہ سب مسلمانوں کے ایک مرکز پر جمع ہونے اور باہمی اتحاد اور اتفاق کا نتیجہ تھا، یہ جو قرآن نے کہا۔ اور ایسا نتیجہ تھا کہ وہ کبھی کافر جو تھے اپنا ہر قسم کا جدید اسلحہ استعمال کرنے کے باوجود، اپنی ان کی طاقت اتنی زیادہ اور قوت میں بھی زیادہ، لیکن وہ کبھی مسلمانوں پر غالب نہ آ سکے۔ تو پھر اب انہوں نے سوچا کافروں نے کہ مسلمانوں کی طاقت کو کیسے توڑا جائے اور مسلمانوں کو بالکل ختم کر دیا جائے۔ تو پھر انہوں نے اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلمانوں کے باہمی اتحاد اور اتفاق کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر افتراق اور انتشار پیدا کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا سازشیں کی، سنیے کہ انہوں نے بے تحاشا مال و زر، سونا چاندی، ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں سے ہی ان دین فروش گمراہ علماء کو ڈھونڈا اور غداروں کو ڈھونڈا اور ان کو اپنی خدمت کے لیے لیا۔ پھر یہ اتنا ہی نہیں بلکہ وہ اس سے بھی آگے بڑھے، تو انہوں نے مسلم وزراء، حکمرانوں میں سے مسلم حکمران جس کو حکمرانی کا بڑا شوق ہو، ان کو ڈھونڈا اور فوج کے سالاروں کو تک کو انہوں نے خریدا، اور یہاں تک کہ آگے اس سے اگلے اسٹیپ میں بڑھے، کیونکہ عورت کے حسن و جمال کی وجہ سے بھی انسان برباد ہو جاتا ہے۔ پھر انہوں نے اس کام کو مزید آگے بڑھانے کے لیے کہ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنے کے لیے پہلے تو دین فروش علماء، گمراہ علماء، غدار اور مسلم وزراء اور اسی طرح فوج کے سالاروں کے علاوہ انہوں نے اس کام کے لیے یہاں پر تاریخ میں لکھا گیا کہ انہوں نے اپنی عورتوں کے حسن و جمال اور ان کی عزت آبرو کا بھی استعمال کرنے سے بھی انہوں نے دریغ نہ کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مسلمانوں میں مال و زر کی خواہش اور سلطنت و حکومت کی ہوس، شراب رباب اور شباب کی طلب اور ایک دوسرے سے حسد، بغض اور عداوت پیدا کرنے میں یہ کافر کامیاب ہو گئے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا آیا؟ اس کا نتیجہ اس رزلٹ میں آیا کہ مسلمانوں کا باہمی اتحاد ٹوٹ گیا اور ختم ہو گیا اور لامرکزیت کا شکار ہو کر اور پھر وہ ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اور مسلمانوں کی اسی کمزوری کا انہوں نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار رفتہ رفتہ مسلمانوں پر غالب آتے چلے گئے۔ اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ پھر انہوں نے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے اندلس میں، قرطبہ میں، غرناطہ میں، ترکستان میں، ایران میں، بغداد میں، فلسطین میں اور دیگر ملکوں میں پھر انہوں نے عیسائیوں اور تاتاریوں سے ایسی عبرتناک تباہی کا مسلمانوں نے ان لوگوں کے ہاتھوں سامنا کیا کہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کے منہ کو کلیجہ آ جائے گا اور پتہ چلے گا کہ یہ صرف اس وجہ سے ہوا کہ مسلمانوں کے اتحاد کو انہوں نے توڑ دیا، مسلمانوں کے گھر، مال، اسباب تک جلا دیے اور ان کی مساجد میں کفار نے اپنے گھوڑے تک باندھ دیے اور اذان، نماز پر پابندیاں لگا دی، اور ان کے اہل حق علماء اور اسلام کے جو وفادار تھے ان کافروں نے ان کو چن چن کر قتل کیا۔ اور پھر اتنا ہی نہیں کہ مسلمانوں کے جو وفادار علماء تھے ان کو چن چن کر قتل کرنے کے بعد مسلمانوں کا اتنا بڑا علمی ورثہ تھا، انہوں نے اس علمی ورثے کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ یعنی جو آج اگر ہوتا تو مسلمان دوبارہ عروج پر ہوتے، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ علم ایسی چیز ہے کہ جس سے یہ اس ملک کو تباہ کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو اور تباہ کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کا علمی ورثہ جو بغداد میں تھا وہ دریائے نیل میں
ڈال دیا، یہاں تک کہ دریائے نیل کا جو پانی تھا وہ سیاہی بن گیا اور بالکل کالا پانی وہ نظر آتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں کیا، جب غالب آ گئے تو پھر کیا کیا، انہوں نے باپ کے سامنے ان کی بیٹیوں کو، شوہروں کے سامنے ان کی بیویوں کو، بھائیوں کے سامنے ان کی بہنوں کو، اور بیٹوں کے سامنے ان کی ماؤں کی عزتوں کو بھی تار تار کیا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ اور پھر اس وقت مسلمان کیا کر سکے؟ مسلمان صرف یہی کر سکے، صرف آنسو بہا کر اور صرف مذمت کر سکے اور حسرت کر سکے اور کچھ بھی نہ کر سکے۔ آج کے اگر مسلمانوں کا حال بھی دیکھا جائے تو اس آیت کے ضمن میں یہ صاف نظر آتا ہے کہ اپنی تاریخی اور عبرتناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کے بجائے، اور آج بھی ہم سارے 55 ممالک کو دیکھ لیں تو ہم اسی غلطی کو دوبارہ اثر نو دہرا رہے ہیں۔ آج بھی ہم ایک مرکز پر جمع ہونے کی جب بات ہوتی ہے، کافر ایک مرکز پر مسلمانوں کو جمع نہیں ہونے دیتا، اور وہ یہی چاہتا ہے کہ مسلمان ٹکڑوں میں بٹ کر رہے اور کافروں کا دست نگر بن کر رہے۔ اور آج ایسے مسلمان حکمران ہیں کہ جو کافروں کا دست نگر بن کر اپنی زندگی گزارنے کو عظیم سعادت سمجھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اپنی حکومت، اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے آج بھی ایسے ہمارے مسلم حکمران کافروں کے آگے ایڑیاں رگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ان کی ناراضگی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم محتاج نہ ہو جائیں، اور مسلمانوں کی اخلاقی اور ملی تباہی کے لیے کفار کی طرف سے جتنے جال بنے گئے ہیں اور ان میں بری طرح سے پھنسنے کے لیے آج مسلمان ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ کبھی کسی مسلم ممالک پر کافر حملہ کر دیں تو ہم یہی دیکھتے ہوئے آج ہمیں اخبارات کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ مسلمان بھائیوں کی جان مال، عزت آبرو کی حفاظت کرنے کے بجائے آج مسلمان کافروں کے ساتھ ان کے بلکہ سودے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مسلمانوں کو ہر طرح سے تباہ کرنے کے لیے آج ایسے غدار ہمارے لوگوں میں موجود ہیں کہ جو مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے کافروں کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور کفار سے پٹنے والے مسلمانوں کا حال تاریخ اٹھا کر اس سے سبق سیکھنے کے بجائے بلکہ یہ تصور بھی نہیں کرتے، بلکہ یہی چاہتے ہیں اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو کل ان کے ساتھ ہوا ہے آج ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن اسی لیے اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ مشرکوں سے ہر حال میں لڑو، کافروں سے ہر حال میں لڑو، یعنی تم سب ایک ہو کر جب ایک ہو جاؤ گے تو یہ چاہے کتنی بھی تعداد میں ہو۔ اور پیچھے بھی ہم سن چکے تھے کہ مدد ہمیشہ اللہ کی مسلمانوں کے ساتھ رہے گی۔ تو اس بات کو علامہ اقبال نے بھی اپنے ایک شعر میں بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا، درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ تو آج ہم یہ جو زمانہ دیکھ رہے ہیں یہ زمانہ ہمیں نہ دکھایا ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے پیغام کو چھوڑ دیا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما لیواطئوا عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء اعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين۔ حرمت والے مہینوں کو ہٹا دینا تو اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، گمراہ کیے جاتے ہیں اس سے وہ لوگ جو کافر ہیں۔ حلال کر دیتے ہیں ایک ماہ کو 1 سال اور حرام کر دیتے ہیں اسی کو دوسرے سال، تاکہ پوری کرے گنتی ان مہینوں کی جنہیں حرام کیا ہے اللہ نے، تاکہ اس حیلے سے حلال کر لیں جسے حرام کیا ہے اللہ نے، آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر اختیار کیے ہے۔ اس آیت کا مختصر خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سال کے یہ 4 مہینے علماء فرماتے حرمت اور عزت والے شمار ہوتے تھے، اور ان میں لڑائی کرنے سے کی سخت ممانعت اللہ کی طرف سے بھی کر دی گئی تھی۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے ماہ ذوالحجہ کی تاریخیں مقرر تھی۔ کچھ عرصے بعد اہل عرب جو تھے ان پر اس طرح کی حکم کی پابندی گرہ گزرنے لگی، کیونکہ ان کا پیشہ رہزنی تھا، قزاقی تھا اور مار دھار تھا، اور یہ بن گیا تھا، اور 3 مہینے متواتر ذی القعدہ ذی الحج محرم میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنا ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ان مہینوں میں سے جس کو چاہا حلال کر لیا، یعنی انہوں نے یہ طریقہ حضور کی آمد سے پہلے سے انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ جس مہینے کو چاہا حلال کر لیا، اور اس میں جھی بھر کر قتل و غارت گری کی، اور اس کی جگہ سال کے دوسرے مہینوں کو حرام کر دیا۔ حرمت والے مہینوں کی تعداد بھی 4 رہی اور ان کا کام بھی بن گیا۔ حج تو عبادت تھی، لیکن ساتھ ہی ان کے لیے ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بھی ہوتا تھا حج، تو دور دراز سے تجارتی قافلے بھی آیا کرتے تھے اور انہیں بہت نفع بھی ہوتا تھا۔ لیکن حج کا قمری مہینہ کیونکہ سال کے ذی الحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا تھا، اور یہ ایسے موسم میں بھی آتا تھا کہ کبھی گرمی ہوتی تھی، کبھی سخت سردی ہوتی تھی حج کا مہینہ، اور موسم کی اس ناسازگاری کی وجہ سے ان کا کاروبار مان پڑ جاتا تھا، اور انہیں جو اپنی چاہت کا نفع چاہیے تھا وہ ان کو نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر اس مشکل کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ حج ہمیشہ معتدل مہینے میں کیا جائے گا، اور اس کے لیے انہوں نے حج کی تاریخوں میں رد و بدل کیا، اور قمری سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ انہوں نے بڑھا دیا۔ اللہ نے 12 مہینے رکھے تھے، انہوں نے 13 کر دیے، اور اس مہینے کا نام انہوں نے قبیصہ رکھا، اور 33 سال کے حساب سے، یعنی 33 سال جب گزرتے تھے تو 33 سال کے بعد یعنی 9 ذی الحج کو جو حج ہوتا تھا وہ صحیح تاریخ میں آتا تھا۔ یعنی اسی طرح یہ چلتا رہا، اور اپنی ذاتی منفعت اور اپنی مالی منفعت کے لیے یہ اللہ کے مہینوں میں رد و بدل کرتے رہے، اور اس کے ان فعل کو اللہ نے کہا زیادۃ فی الکفر، فرمایا کہ یہ اضافہ کرنا تو صرف ان کے کفر میں اضافہ کرنا ہے۔ اور جب میرے آقا نے حج کا اعلان کیا، یعنی 9 ذی الحج 10 ذی الحج، جب حضور حج کرنے گئے وہ 33واں سال تھا، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کیا اللہ رب العالمین کا نظام ہے کہ اب میرے محبوب کی امت کے لیے حج بالکل صحیح تاریخوں میں چلے۔ تو جب حضور نے 10 ذی الحج میں یعنی 10 ہجری میں جب حج کیا تو اس وقت وہ تاریخ بالکل ایکوریٹ تھی، یعنی جو حج کی 9 ذی الحج ہونی چاہیے وہی تاریخ تھی، اور اسی دن حج ہونا قرار پایا۔ اسی لیے حضور نے اس وقت حج کے دن حجۃ الوداع میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ حج جو تھا وہ اسی تاریخ میں آ گیا، اور جو اللہ نے اپنے علم ازلی میں اس کے لیے تاریخ مقرر کی تھی آج وہ انہی تاریخ میں حضور نے فرمایا کہ حج ادا کیا گیا، اور اس میں مسلمانوں کے لیے پیغام دیا گیا کہ آئندہ بھی کبھی اپنی ذاتی مصلحت اور دوسری وجوہات کی بنا پر کبھی بھی اللہ کے احکام میں رد و بدل نہ کریں، اور یہی بات بتائی گئی۔ اور اس میں یہ بات بھی پیغام دیا گیا کہ انسان کی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ انسان گناہوں کو ثواب اور جو نقصان دینے والی چیزیں ہوں ان کو اپنے لیے نفع سمجھتا ہو۔ تو فرمایا کہ یہ شیطان کا وہ دام فریب ہے کہ جس سے اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہی اس آیت میں پیغام دیا گیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج جو ہم نے سنا، ہمیشہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام حضور کی امت کے مسلمانوں کو ایک اور نیک کر دے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ سے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت، وہ عزت وہ عطا فرمائے کہ جو مسلمانوں کی پہلے تھی کہ مسلمانوں کے نام سے ہی کافر کاپا کرتے تھے، لیکن آج ان کا غلبہ ہے۔ اللہ ان کے غلبے کو ختم فرمائے اور مسلمانوں کی عزت رفتہ کو اللہ دوبارہ بحال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔
والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ درس قرآن میں جو کچھ سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو نیک اور ایک کر دے، ہم سب کو نیک اور ایک کر دے. حضور کی امت پر اپنا رحم و کرم نازل فرما، تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. اللہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، کافروں کی تمام سازشوں کو ناکام و نامراد فرما دے. ان کی یہود و ہنود کی جتنی سازشیں ہیں یا اللہ درس قرآن کی برکت سے ان کی سازشوں کو خاک میں ملا دے. حضور کی امت کی مولائی کریم حضور کی امت پر کرم و فضل نازل فرما، حضور کی امت کو نیک اور ایک کر دے، ہم سب کو نیک اور ایک کر دے. ہمیں مولائی کریم تقوی والی زندگی عطا فرما، پرہیزگاری عطا فرما، ہر قسم کے شیطان کے مکر و فریب سے، نفس کی مکاریوں سے ہمیں محفوظ فرما. یا اللہ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں ان سب کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.